بچے بیٹھے خاموش بیٹھے. جو حضرات باہر کھڑے ہیں, اب جتنے حضرات یہاں کھڑے ہیں نا وہ سب کے سب بیٹھ جائیں. جو حضرات باہر بھی کھڑے ہیں, اس طرف کھڑے ہیں, وہ سامنے آ جائیں اور سامنے تشریف رکھیں. کہ جتنے حضرات اسٹیج کے قریب کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لے کر آ جائیں. آپ سے ہم بڑے ادب سے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نیچے تشریف بیٹھ جائیں. یہ انتظام جو ہے آپ کے لیے رکھا گیا ہے, آپ اطمینان سے بیٹھیے. ماشاءاللہ بڑے سننے والے لوگ ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو بچے کھڑے ہیں جو شور مچا رہے ہیں ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں بچے وہیں بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. یہ جو بچہ کھڑا ہے یہ بھی بیٹھ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے عزیز کرم فرما جناب مولوی نعیم صاحب مظاہری, جناب حافظ جسیم اطہر صاحب, مفتی کلام صاحب اور بہت بڑی تعداد علماء اور حفاظ کرام کی بزرگان محترم اور برادران عزیز, آپ نے پروگرام سنا اور اس کو محسوس کیا کہ پروگرام دینے میں, یاد کرانے میں, سننے میں بڑی مشقت ہوئی ہوگی. بہت سر کھپایا گیا ہوگا, کئی دن تک پروگرام لکھنے میں لگے ہوں گے, پھر پروگرام سننے کے لیے مستقل اپنے تمام کام کاج سے صرف نظر کر کے اپنے آپ کو خالص مدرسے کے مکتب کے بچوں کے لیے وقف کرنا پڑا ہوگا. تب جا کر بچوں نے وہ ہمت, وہ حوصلہ اور وہ ڈیرنگ آئی کہ بچوں نے یہاں پر اتنا طویل, اتنا لمبا پروگرام پیش کیا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑا بڑا پروگرام پیش کر رہے تھے. اب ہماری بڑی آبادی میں ایک مدرسہ بہت اندر میں دیکھ کر کہا تھا کہ جنگل ہے لیکن منگل ہے. بچے چھوٹے تھے لیکن ان کا کام بڑا تھا. جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر جسے ہوتا ہے, ایسے ہی جرم ہو صغیر عمل ہو کبیر تھا. تو جتنا انعام بچوں کو ملا, ہر بچے پر اتنا انعام ان کے استاد کو ملنا چاہیے. نہیں ملا تو بعد میں ملنا چاہیے. ہو سکتا وہ انعام کے طالب نہ ہو, وہ انعام کے خواہاں نہ ہو,
لیکن قدر دانی کا اور اعتراف کا دنیا میں طریقہ ہی نہیں. اس پر آپ تمام حضرات بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق. آج اس جلسے میں بہت زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی. حافظ صاحب نے جب اس جلسے میں حصہ لینے والوں کے لیے، اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون کرنے والوں کی فہرست سنانی شروع کی تو وہ بہت دور تک 1 کلومیٹر لمبی تک چلی. کافی دیر تک آپ لوگ فہرست سنتے رہے. یہ کسی علاقے کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور رشک کی بات ہے اور مستقبل کے لیے امید ہونے کی ایک رمق ہے، کرن ہے. قرآن کریم پر جب پیسہ صرف کیا جاتا ہے تو اس سے بہار آتی ہے. حدیث کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس کو سرسبز رکھے، شاداب رکھے، جس نے میری حدیث سنی اور اس نے آگے پہنچایا. اس کے ذیل میں شارحین حدیث اور محدثین فرماتے ہیں کہ محدث کی کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی. جو محدث ہوتا ہے وہ رکوع میں جھک کر نہیں چلتا. ہم نے عقل گوا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیمان شمسی کو بھی دیکھیں اور شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھیں اور دارالعلوم دیوبند کے اور بعض محدثین جو بڑی عمر میں پہنچ چکے تھے ان کو بھی دیکھیں اور بار بار اس پر نظر رکھتے ہیں کہ کوئی محدث نظر آئے جو بوڑھا ہو. تو ہمیں تو یقین ہے، مشاہدے کے لیے، بتانے کے لیے ہم اس طرح کے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں. محدث کی کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی، وہ جھک کے نہیں چلتا، وہ رکوع میں نہیں جاتا. یہ محدث کا انعام ہے. محدث کا انعام یہ ہے تو پھر قاری کا، حافظ کا، قرآن پڑھنے والے کے نام کیا؟ قرآن کثرت سے پڑھنے والے کا، بہت زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنے والے کا انعام یہ ہے کہ جو قرآن کثرت سے پڑھتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا. قرآن پڑھنے والا مالدار. لیکن شرط ہے کہ قرآن کے لیے محنت کی. جیسے حدیث کے لیے لوگوں نے محنت کی ہے، ایسے قرآن کے لیے محنت کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی اچھی آواز میں کچھ گانا گا رہا تھا. تو انہوں نے ایک بات کہی، کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش یہ آواز قرآن میں استعمال ہو. جو آوازیں آج قوالی میں، گانوں میں استعمال ہو رہی ہے، کاش یہ آواز اللہ کے کلام کے لیے استعمال ہو. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے اللہ کے اس کے نبی کے نام پر خرچ کرنے کے لیے دی ہے، جو صلاحیتیں، جو استعدادیں اللہ نے عطا کی ہیں وہ دین پر لگانے کے لیے عطا کی. ہارون رشید کے زمانے میں ایک کرتب دکھانے والا آیا تھا. ایک چھوٹے سے دائرے میں ایک سوئی کو اس کی نوک کی طرف سے زمین میں گاڑتا تھا اور کچھ فاصلے سے اس کے ناکن میں سے پھینک کر سوئیوں کو گزارتا تھا. ہارون رشید کے دربار میں بھی اس کو بلایا گیا اور اس نے وہ کرتب دکھائی. باری باری اس نے 10 سوئیاں وہ زمین میں گڑی ہوئی سوئی کے ناکن میں سے پار کر دی.
ہارون رشید نے کہا اس کو 10 اشرفیاں انعام میں دو اور اس کو 10 کوڑے دلائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ 10 اشرفی تو اس کے کمال پر ہے، سمجھ میں آتے ہیں، لیکن 10 کوڑے کیوں؟ تو اس نے کہا، ہارون رشید نے کہا 10 اشرفیاں کمال پر ہے اور 10 اشرفیاں اس سزا میں ہے کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ صلاحیت استعداد کو غلط استعمال کیا۔ جن کو اللہ نے آواز دی ہے انہوں نے اس کو گانوں میں قوالیوں میں استعمال کی ہے، وہ آخرت میں اللہ کو رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زین القرآن باصواتکم، اللہ نے تمہیں آواز دی ہے، تمہارے پاس اچھی آواز ہے، اچھا گلا ہے، تو قرآن پڑھو، قرآن کو سجاؤ۔ اقرأوا القرآن بلسان العرب، قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو۔ آواز اس لیے دی گئی تو اس کو ایسا پڑھا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کیا پیاری آواز ہے، اتنی اچھی سریلی آواز ہے، تو ایک چوٹ ان کو لگی، ان کا دل دکھا، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، انہیں احساس ہوا اور انہوں نے کہا کیا پیاری آواز ہے، کاش یہ آواز قرآن میں استعمال ہو۔ تو اس آواز کو قرآن میں استعمال کرتا، سچے دل سے نکلی تھی، اس کے کانوں تک پہنچ گئی، وہ گانے بجانے میں لگا مصروف تھا، لیکن وہ سہم گیا، رک گیا، اور اس نے پوچھا وہ کون تھے جنہوں نے یہ بات کہی؟ تو بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے عبداللہ بن مسعود، انہوں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے اتنی اچھی آواز کو قرآن میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس نے اسی وقت اپنی موسیقی کے آلات، گانے بجانے کے سامان وہیں پھینکے یا توڑے یا رکھ دیے اور وہاں سے نکلا اور پھر اپنی آواز کو قرآن میں استعمال کیا۔ بہترین قرآن تھا۔ جب وہ قرآن پڑھتا تھا تو پھر پتہ چلتا تھا، جب وہ قرآن پڑھتا تھا تو پتہ چلتا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسے ہو؟ ہم کہتے ہیں اس درخت کا کھٹا پھل اتنا میٹھا ہے تو میٹھا پھل کیسا ہوگا؟ جب قرآن پڑھتا تھا اور لوگ سنتے تھے تو سر ڈھونڈتے تھے اور کہتے تھے جس پاک پروردگار کا کلام اتنا حسین ہے وہ پاک پروردگار کتنا حسین ہے، جن کا کلام اتنا اثر انگیز ہے، وجد آمیز ہے، رفقت آمیز ہے، وہ شخصیت کیسی رفقت آمیز، کیسی جاذب نظر، کیسی پرکشش ہوگی جس پر یہ قرآن نازل ہوا۔ لوگ سوچتے جناب انور السادات کی بات ہے، مصر کے صدر تھے، جب انہوں نے قائد عبدالباسط سے کہا کہ فرانس چلنا ہے اور وہاں قرآن سنانا ہے، انہوں نے قرآن سنایا۔ قائد عبدالباسط ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے اور روزانہ کے قرآن پڑھتے تھے۔ ان کی بیوی ان سے کہتی تھی کہ جب بھی بات کرنا چاہتی، کچھ پوچھنا چاہتی، کہنا چاہتی تو وہ سر ہلا کر بتا دیا کرتے تھے، ہاں کا اشارہ، نہ کا اشارہ سر سے کر دیا کرتے تھے، زبان سے بات نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن شروع ہے، روز کا قرآن پڑھتے تھے۔ بیوی کہتی تھی کہ جب آؤ تو جب مصروف ہی رہتے۔ قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ ڈوب کر قرآن پڑھنے والا آدمی تھا، انہوں نے انور السادات نے کہہ دیا تھا کہ قاری صاحب اس نے طنز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس زمانے میں اس زمانے کی بات کرتے ہو، اس کو بتانا ہے کہ زمانہ چاہے چاند پر چلا جائے قرآن سے اونچا نہیں جا سکتا ہے، زمانہ چاہے سمندر کے تہوں میں چلا جائے قرآن کے جیسے موتی نہیں سما سکتا ہے۔ قاری صاحب ان کو بتانا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔
قرآن کی جب وحی آتی تھی تو یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جیسے گھنٹی کی آواز آتی ہے کہ ایک سمت محسوس نہیں ہوتی، ہر سمت سے لگتا ہے کہ ادھر سے گزر رہی، ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے، انسان چونکتا ہے اور دیکھتا ہے گھنٹی کدھر سے گزری، گھنٹی کدھر سے گزری۔ شارحین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بتائی کہ وہ ہر سمت سے اس لیے آتی تھی کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہر سمت میں ہے، تو قرآن بھی ہر سمت میں، ہر طرف۔ کہا گیا قرآن بتا دو قاری صاحب نے اس وقت کہا پڑھا۔ اب وہاں پہنچے تھے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، میں اننی، انداز بھی کیا عجب انداز ہے، کاش ہم عربی سمجھنے والے ہوتے۔ اتنا جملہ اس سے ادا ہو سکتا تھا ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، مگر یہ کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت۔ یہاں جب پہنچے قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ نے بتایا تھا کہ اس ایک نشست میں، ایک تلاوت میں تقریباً 27 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ قاری عبدالباسط صاحب کی تلاوت سن کر، صرف تلاوت سن، ایک مجلس میں 400 لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ قرآن کریم زینوا القرآن باصواتکم، وہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے جن کو اللہ نے آواز دی تھی کہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھیں خود ہی مچل جائیں، خود ہی طرف جائیں۔ تو قرآن آیا تھا انسان کے اندر وجد کی کیفیت طاری کرنے کے لیے۔ جیسے حدیث کے لیے محنت ہے کہ صحابی گئے، لمبا سفر کیا، ابو درداء رضی اللہ عنہ کو جا کر پڑھ گئے، 2 دن ہو گئے یا 3 دن ہو گئے، ان سے پوچھا گیا کیوں آئے؟ کہا اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جو اونچی سند سے ہے یا ہم تک نہیں پہنچی۔ تو انہوں نے پرکھا، جانچا کہ تم اسی لیے آئے ہو؟ کہا ہاں اس لیے آئے ہو، کوئی دنیاوی غرض تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہ تجارت کے لیے، سامان خریدنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے آ گئے تھے، سوچا کہ چلو چلتے چلتے محدث سے بھی ملتے جاتے ہیں، ان سے بات سنتے جاتے ہیں۔ کہ نہیں، اس لیے آیا ہوں اور صرف اسی لیے آیا ہوں، آپ کی حدیث سنوں گا اور واپس چلا جاؤں گا، کوئی اور کام نہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ سنو، اگر تم اسی لیے آئے ہو، تمہارا مقصد صرف حدیث سننا ہے، تو پھر سنو کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ آپ کے الفاظ پھر میرے کان تھے، من سلک طریقا التمس به علما سهل الله له طریقا، سهل الله له طریقا الى الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، محنت مجاہدے مشقت کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ جو اس سفر کر رہا ہے، جو قدم اٹھا رہا ہے، جو گڑھے میں پیر پڑ رہے ہیں، وہ جو چٹان پر چڑھتا ہے نیچے اترتا ہے، وہ کبھی چلتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، اس کو جان لینا چاہیے کہ دنیا کے سفر ایسے سفر ہیں کہ جب وہ ختم ہوتے ہیں تو گھر آتا ہے۔ یہ سفر ایک ایسا سفر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سفر ختم ہوگا تو جنت آئے گی۔ تو جیسی حدیث مشقت چاہتی ہے، ایسے قرآن بھی مشقت چاہتا ہے، قرآن وقت چاہتا ہے، اور یہ طلباء کی، طالبات کی ذمہ داری نہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جیسے حدیث میں جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو موڑا نہیں ہونے دیتے،
جو قرآن پر محنت کرتا ہے اللہ اس کو غریب نہیں ہونے دیتے، اللہ اس کو محتاج نہیں ہونے دیتے۔ ایک صاحب دل نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا گیا، اس میں جان کی حفاظت بھی ہے، اس میں مال کی حفاظت بھی ہے، اس میں عزت کی حفاظت بھی ہے، اس میں زبان کی حفاظت بھی ہے، اس میں اس ملک کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے جس ملک میں قرآن کی حفاظت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا یہ ممکن ہے کہ اذان رہے اور مؤذن نہ رہے، پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن رہے اور صاحب قرآن نہ رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے لیے محنت۔ اللہ کے یہاں بڑا عجیب ضابطہ ہے کہ جو قرآن کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو غریب نہیں ہوگا، اس کو مالدار ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے لیے محنت کریں۔ علامہ بدر عالم میر رفیع یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، مدینہ پاک میں ہجرت کر لی تھی اس غرض سے کہ مدینہ میں جنت البقیع کے پیغام بن جائیں، وہیں دفن ہو جائیں۔ ہجرت کر لی اور جنت البقیع میں 6 مہینے کے فاصلے سے وقفے سے یا کبھی سال کے وقفے سے قبر کھودی جاتی ہے، اور اگر اس میں کچھ تغیر و تبدیلی ہو گئی تو دوسری لاش رکھ دی جاتی ہے۔ ان کی قبر کو کھودا گیا اور 6 مہینے کے وقفے سے 3 بار کھودا گیا، لیکن حیرت رہی اس بات پر کہ جب بھی کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ لاش تو محفوظ ہے، کفن بھی محفوظ ہے، جو خوشبو لگائی گئی تھی وہ بھی محفوظ ہے۔ سب حیران رہ گئے کیا بات ہے۔ پھر اس کے بعد حکومت کی طرف سے تختی لگا دی گئی تھی اور تختی کہیں بھی نہیں، بعد میں شاید ہٹا لی گئی۔ حکومت نے یہ بل پاس کر دیا تھا کہ اس قبر کو اب نہیں کھودا جائے گا، اس قبر میں کوئی اور دفن نہیں کیا جائے گا۔ ان کے بیٹے بھی وہیں رہتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ان کے بیٹوں سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے والد صاحب کا آخر عمل کیا تھا، آپ کے والد صاحب کا عمل بتائیے، ان کا عمل کیا تھا کہ جس کی برکت سے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اللہ کا بھی دکھا دیتا۔ انہوں نے بتایا میرے والد صاحب کا عمل یہ تھا کہ میرے والد صاحب نے کبھی کسی حافظ قرآن کی طرف پیر نہیں پھیلایا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کے ساتھ یہ احترام کا معاملہ کیا اور دنیا کو بھی دکھا دیا۔ جب حافظ قرآن کی طرف پیر نہ پھیلانے کی وجہ سے اتنا احترام ہوتا ہے تو جو خود قرآن کا احترام کرے گا، جو خود قرآن کی محنت کرے گا، جو قرآن کے لیے کچھ کرے گا، اپنا سرمایہ لٹائے گا، جو رات دن اپنا سر کھپائے گا، اس کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے لیے ایک بات سنو، دمشق میں قبرستان، اس میں علماء، صوفیاء، اولیاء، مجاہدین دفن۔ وہ قبر کھودنے والے کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے، قبر کھود دیجیے۔ اس نے قبر کھود دی۔ قبر کھودنے والا ابھی قبرستان میں بیٹھا تھا، جنازے کے انتظار میں میت آ گئی، لیکن میت کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں، البتہ ایک عورت بھی تھی۔ جنازہ رکھا گیا، جو قبر کھودنے والا تھا وہ خود ہی قبر میں اترا، اس نے قبر صاف کی، میت کو قبر میں رکھا۔ ابھی وہ میت کو درست کر رہا ہوگا کہ اچانک دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ نیچے گر گیا۔ لوگوں نے اس کو باہر نکالے، میت کو دفن کیا، تدفین سے فارغ ہوئے، اس کو پانی چھڑکا، وہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں، کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کچھ نہیں، میں میت کو اندر رکھتا تھا، صاف کرتا تھا کہ اچانک قبر کھل گئی اور کھلتے ہی وہ جنت کا باغ بن گئی۔ پھر اس کے بعد 2 عربی گھوڑوں پر 2 لوگ آئے، انہوں نے لاش کو گھوڑوں پر بٹھایا اور لے کر روانہ ہو گئے۔
تو اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ چند مہینے گزرے تھے، ایک عورت آئی تو اس نے کہا ہمارے یہاں ایک میت ہو گئی، قبر کھود دیجیے۔ اس نے قبر کھود دی۔ میت کے انتظار میں قبرستان میں قبر پر بیٹھا تھا، میت آئی، میت کے ساتھ اس بار بھی زیادہ لوگ نہیں تھے اور عورت بھی پیچھے تھی۔ اس بار بھی وہ خود میت کے لیے قبر میں اترا، اس نے قبر صاف کی، درست کی، اور قبر کو درست کرتے ہوئے، میت کو رکھتے ہوئے پھر اچانک اس نے وہی منظر دیکھا، قبر پھر کھل گئی، پھر جنت کا باغ بن گئی۔ پھر دو لوگ گھوڑے پر آئے اور قبر میں سے اس کو اٹھایا اور لے کر روانہ ہو۔ عجیب بات ہے کہ یہ منظر صرف وہ دیکھ رہا تھا، دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے، ان کو یہ منظر نظر نہیں آ رہا، لیکن اس بار وہ بے ہوش نہیں ہوئی، ہوش میں رہا۔ جب وہ اوپر آیا، تدبیر سے فارغ ہوا، تو پہلی مرتبہ بھی لوگوں نے اس کو یہ سمجھ کر کہ خیالی پلاؤ ہے، وہم ہے، اس کو کچھ ہو گیا، اس کا دماغ جگہ پر نہیں ہے، کچھ نے سنے تھے کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بار بھی ایسے ہوا، لیکن اب اس کو جستجو تھی، تجسس تھا۔ وہ اس شخص کے پیچھے چلا جو میت کے ساتھ تھا، اس سے پوچھا یہ میت کس کی ہے؟ اس نے بتایا ہوگا کہ وہ عورت جو جا رہی ہے، اس سے معلوم کرو، یہ اس کے گھر کا جنازہ ہے۔ اس عورت کے پیچھے گیا، اس کو پا لیا، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ غم کی ماری تھی، وہ کیا جواب دیتی؟ خاموش ہوئے، مجھ سے مت پوچھو۔ ارے بھائی کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ ارے کیوں پوچھتے ہو، ہم درد کے مارے ہیں، ایسے سہارے سے بے سہارے بیٹھے ہوئے۔ ارے ہم تم سے ستانے کے لیے نہیں پوچھتے ہیں، کچھ بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے چھڑک دی ان کو، یہ ان کے پیچھے پڑ گئے اور پوچھا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، یہ میت کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، اس سے پہلے کہ تم آئی تھی میرے پاس؟ تو اس نے کہا اس سے پہلے بھی ہم آئے۔ تو وہ اس سے پہلے جو میت کے ساتھ آپ آئی تھی، آپ ہی تھی؟ ہاں ہاں نہیں تھی۔ تو وہ کون تھا؟ وہ میرا بیٹا تھا۔ اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ان دونوں بیٹوں کا عمل کیا تھا؟ میں نے ان کے ساتھ عجیب معاملہ دیکھا، وہ تم کے غم زدہ تھی، بیٹوں کی ماں تھی اور بیٹوں کی تدفین سے فارغ ہوئی تھی، اس لیے اس کا دل جانتا ہے، اس کی کیفیت جانتی ہے کہ کیا اس کا حال تھا، وہ بتانے سے قاصر تھی۔ اس نے بس یہ کہا بھائی جانے دو جانے دو، اس نے اصرار کیا اور کہا کہ میں نے یہ منظر دیکھا، اس لیے میں تحقیق چاہتا ہوں کہ آخر ان کا عمل کیا ہے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میرا وہ جو پہلا بیٹا ہے وہ قرآن پڑھتا تھا، وہ علم حاصل کرتا تھا، مدرسہ پڑھتا تھا، اور میرا دوسرا بیٹا کمائی کر کے اس کے اخراجات اٹھاتا تھا۔ جن لوگوں نے مدرسے میں آج کسی نے 2500، کسی نے 2000، کسی نے 1500، کسی نے 1000، کسی نے 200، اسٹیج پر بیٹھنے والوں نے بھی نوازا ہے، ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے قرآن کے لیے لیا ہے، یعنی اللہ کے نام پر لیا ہے، اللہ کے کلام کے لیے لیا ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ عبد الرحمن اس کا نام تھا، حفاظ اس کا نام تھا، یا آگے کسی کا نام ہوا۔ وہ جو قبر کھودنے والا تھا اس نے پھر اپنا سامان پھینک دیا، اپنا پاوڑا، اپنا کدال سب پھینک دیا اور جا کر مدرسے میں داخلے کی گزارش کی۔ تو انہوں نے کہا تمہاری عمر 45 سال ہو رہی ہے، اس عمر میں کیا تم مدرسہ پڑھو؟ اس نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے۔ انہوں نے انکار کیا تو اس نے اصرار کیا، انہوں نے جب انکار کیا تو پھر اس نے پوری یہ کہانی سنائی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے اس کو بڑے اہتمام سے داخلہ دیا، پھر اس کے بعد اس نے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد اس کے پورے خاندان نے علم ہی حاصل کیا۔ قرآن کے لیے جنہوں نے دیا ہے، قرآن کے لیے جنہوں نے محنتیں کی، قرآن کے لیے جنہوں نے سرمایہ لگایا ہے، ان کی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محنت کی جائے، ایسی محنت کی جائے جیسے حدیث کے لیے محنت مطلوب ہے۔ جیسے حدیث کے لیے ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ رحلت
رحلت وانا امرد، میں نے جس وقت حدیث شریف کے سننے اور سیکھنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے گھر سے پہلا قدم نکالا تو اس وقت میرے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا۔ ابن ابو حاتم رازی کہتے ہیں میرے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ رحلت من مصر الى البحرین ماشیا، میں مصر سے بحرین کا سفر کیا، پیدل سفر کیا۔ ومن البحرین الى طرطوس ماشیا ولی 20 سنہ، پھر میں نے وہاں سے طرطوس کا سفر کیا، پیدل سفر کیا۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ میں نے سفر کیا پیدل 4500 کلومیٹر تک تو گنا، اس کے بعد گننا چھوڑ دیا۔ ہمارے بچے تو 1 گھنٹہ آتے ہیں، مکتب پڑھتے ہیں 1 گھنٹہ، بچے تو پڑھ لیتے ہیں 1 گھنٹہ، صبح پڑھ لیتے ہیں، شام میں پڑھ لیتے ہیں، ابھی بڑے لوگ باقی ہیں۔ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی علم حاصل کریں، ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن سیکھیں۔ ہم ہر عمر میں سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، کوئی ٹیلر بن جاتا ہے، کوئی آٹو ڈرائیور بن جاتا ہے، کوئی کالی پیلی کا ڈرائیور بن جاتا ہے، کوئی فروٹ بیچنا سیکھ لیتا ہے، کوئی چکن کی دکان لگا لیتا ہے، کوئی کچھ کاروبار کر لیتا ہے۔ 2 سال پہلے ملے تھے تو دوسرا کاروبار تھا، آج ملے تو دوسرا کاروبار ہے۔ 10 سال کے بعد ملے تو پتہ چلا کہ پورا کاروبار بدل گیا، کیوں نہیں چلتا تھا۔ تو اس عمر میں آپ نے یہ سیکھ لیا، جی ہاں دل پر لیا، ہم نے سیکھ لی۔ تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنے دل پر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کا کلام سیکھنا ہے۔ اللہ نے آواز دی ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہمارے پاس بہت فرصت ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو جب یہ آواز کا استعمال کہیں اور دکھایا جائے گا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو جب یہ صحت کا استعمال دنگلوں میں بتایا جائے گا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو جب ان پیسوں کا استعمال قوالی اور گانوں میں بتایا جائے گا؟ ابھی وقت ہے، ابھی احساس کر لینا چاہیے اور اس کے لیے قدم اٹھا لینا چاہیے۔ محنت کرنے والوں کیسی محنت کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، علم حدیث کا درس لگتا تھا۔ ایک شخص ایک بچہ آیا، 17 سال کا بچہ تھا، اس نے آ کر پوچھا افیکم عبد الرحمن بن قاسم، تم میں کوئی عبد الرحمن بن قاسم ہے؟ امام مالک نے بتا دیا کہ ہاں یہ وہ 17 سال کا جوان بچہ تھا۔ اس نے جا کر ان کے ایسے مونڈے پکڑے اور سب پکڑ کر کھڑا کیا اور ان کے کان میں کچھ کہا، بس اس کے بعد دونوں لپٹ گئے۔ امام مالک کا جو درس حدیث چلتا تھا، آواز پہنچانے والے رہتے نا، یہاں اگر مائک بند ہو جائے، نماز چل رہی تو اللہ اکبر بولتے ہیں، اس کو مکبر بولتے ہیں، زیادہ ہو تو مکبرین بولتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے درس میں کتنا مجمع رہتا ہوگا، اس سے اندازہ لگائیے کہ آواز پہنچانے والوں کی تعداد 1100 ہوا کرتی ہے۔ کتنا بڑا مجمع رہتا ہے علم حدیث کے لیے، کتنا بڑا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نسبت ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ شاہ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ، چلی بات بڑی لمبی ہو گئی۔ اس نے کان پکڑ کر ان کے جب کچھ کہا، دونوں بغل گیر ہو گئے اور دونوں رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے۔ امام مالک بھی سناٹے میں آ گئے، چپ ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ارے عبد الرحمن کیا ہوا؟ عبد الرحمن کیا ہوا؟ ارے عبد الرحمن بولو تو صحیح۔ لیکن عبد الرحمن سے بولا نہیں جاتا، بس دونوں رو رہے۔ مجلس پر ایک سناٹا تاری تھا۔ امام مالک کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ امام مالک نے کہا، عبد الرحمن ابھی تم خوش تھے، حشاش بشاش تھے، تمہارا چہرہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، تمہارے لبوں پر تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی۔ عبد الرحمن تمہیں کیا ہوا؟ عبد الرحمن بتاؤ تو صحیح، گھر سے کوئی خبر آئی کہ واقعہ بالفعل پیش آیا؟ عبد الرحمن بتاؤ تو صحیح۔
جو ہم بتاتے نہیں. بہت دیر کے بعد جب ان کی ہسٹری رکی تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہم مصر میں رہتے تھے، میں مصر کا رہنے والا ہوں. وہاں ہم سنا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں امام مالک کا درس حدیث ہوتا ہے. وہ حدیث سناتے ہیں، لوگ آتے تھے، بیان کرتے تھے، سناتے تھے. ہم ٹکٹکی باندھ کر سنتے تھے، سنتے سنتے ہمارے آنسو بہتے تھے، ارمان دل میں مچلتے تھے اور ہم تڑپتے تھے. خواہش بیدار ہوتی تھی، وہیں دفن ہوتی تھی. اے کاش کبھی مدینہ منورہ کی زمین ہو، امام مالک کا حلقہ ہو اور یہ گنہگار بھی بیٹھا سن رہا ہو. لیکن غریبی ہر جگہ رلاتی ہے. میری غریبی نے میرے پیر باندھ دیے تھے. میری انکم، میری آمدنی اتنی نہیں تھی کہ میں چولہے کا انتظام بھی کر سکوں اور مدینہ منورہ کا سفر بھی کر سکوں. حضرت جب بھی کوئی آتا تھا دل پر ایک چوٹ لگاتا تھا. جب بھی کوئی بتاتا تھا کہ ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں، کیا بتائیں دل پر کیا گزرتی تھی. محنت کرتے رہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. محنت کرتے رہے. میری بیوی اللہ کو جزائے خیر دے، اس نے پائی پائی رتی رتی جوڑا، پیسہ جمع کیا اور اتنے پیسہ جمع ہوا کہ میں مدینہ منورہ آنے کے لائق ہو گیا. میں آپ کی خدمت میں آیا، یہاں 1 سال رہا. جب مکمل 1 سال ہوا اور وہ تاریخ جب آئی تو مجھے اپنی بیوی کی یاد آئی اور میں نے اپنے دل سے کہا کہ چلتے ہیں. 1 سال ہو گیا تو میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی. میرے دل نے کہا کب سے تو تم جہالت میں پڑے تھے، ابھی تو تم یہاں آئے ہو اور ابھی جانے کی بات کرتے ہو. ابھی نہ جاؤ، ابھی ٹھہرو. حضرت 2 سال ہو گئے. 2 سال کے بعد پھر میرے دل نے کہا کہ اب چلنا چاہیے. تو پھر جذبات میرے کہنے لگے کہ برسوں کی پیاس تھی، سمندر کی پیاس ہے، قطرے سے کہاں بجھے گی. تم برسوں سے جاہل تھے، 2 سال میں تمہارا کیا حاصل ہوگا. ارے ٹھہرو، اب جانے کی بات نہ کرنا. لیکن مجھے خیال آیا کہ میری بیوی ہے، میرے ذمہ اس کے حقوق ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے حق ادا کروں. ان لزوجک علیک حقا، آپ نے فرمایا کہ بیوی کی بھی حق ہے. لیکن جانے کی میری طبیعت نہیں تھی، مجھے کچھ آتا نہیں تھا. میں نے اپنی بیوی کو خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ میں آ نہیں سکتا، لیکن تمہارا مجھ پر حق ہے. ایک کام کرو، تم میری طرف سے اپنے کو طلاق دے دو. تم چاہو تو رہ لو، اور اگر تم نہیں رہ سکتی ہو میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں. حضرت کو میری بیوی کو سلام ہو. میری بیوی نے مجھے واپس خط لکھا اور خط میں یہ تھا کہ تم شوق سے علم حاصل کرتے رہو، شوق سے پڑھتے رہو، حافظ بنتے رہو، عالم بنتے رہو. اس زندگی میں اگر آئے تو ملاقات ہو جائے گی، اور اگر اس دنیا میں تم واپس نہیں آئے تو قیامت کے دن میں بھی کہوں گی اے اللہ اس شہید کی بیوہ آ گئی ہے. پھر رہ گیا. میں جب گھر سے چلا تھا میری بیوی 19 سے تھی. اس کو ادھر بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا. وہ لڑکا بڑا ہوا، کمانے کے لائق ہوا. اللہ نے اس کی تجارت میں برکت دی. پھر اللہ نے اس کو صاحب نصاب، صاحب استطاعت بنایا. اس پر حج فرض ہوا تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اب تم پر حج فرض ہو گیا، حج کرو. اور جب مکہ مکرمہ سے فارغ ہو جاؤ کعبۃ اللہ کا طواف کر لو، مدینہ منورہ کا رخ کر لینا. وہاں جانا اور روح رسول پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنا، اور صلاۃ و سلام کے نذرانے کائنات کی جان ہم سب کے ارمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد بیٹا وہاں امام مالک کا حلقہ لگتا ہے، امام مالک کا درس چلتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے. بیٹا وہاں جا کر امام مالک سے پوچھنا. عفیق عبد الرحمن بن قاسم حضرت جو 17 سال کا جوان بچہ تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا. اس نے میرے موڈے پکڑ کر مجھے کھڑے کیا تھا اور میرے کان میں اس نے کہا تھا
میں تمہارا بیٹا ہوں اور تم میرے ابا ہو، اس لیے ہم غمگین ہوئے تھے اور اس لیے ہم رو رہے تھے کہ مجھے یاد آئی کہ اللہ جب یہ پیدا ہوا ہوگا اس کی ماں پر کیا گزری ہوگی، یہ بیمار ہوا ہوگا کس نے سہارا دیا ہوگا، میرا بچہ جب گلیوں میں کھیلتا ہوگا اور چھوٹے بچے ابا ابا کہہ کے کسی کو پکارتے ہوں گے، وہ اپنی اماں سے آ کر پوچھتا ہوگا اماں ابا کس کو بولتے ہیں، میری بیوی نے اس کو کیا جواب دیا ہوگا۔ یہ سارے تصورات تھے، یہ ساری منظر کشی تھی اور یہ درد کی کہانی تھی، یہ میرے جگر کا غم تھا جو مجھے ستا رہا تھا اور میری زبان کو تالے لگائے ہوئے تھا، اس لیے میں چپ تھا۔ جتنی دیر تک میں چپ تھا اور آپ اظہار کر رہے تھے، آپ کو تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ اس طرح علم حاصل کیا جاتا ہے، اتنی محنت کی جاتی ہے، اتنے جتن کیے جاتے ہیں۔ تقریر کرنا بہت آسان ہے، قرآن کا یاد کرنا اور صحیح کرنا بہت مشکل ہے۔ دنیا میں کسی پروفیسر کے لیے، دنیا میں کسی ڈاکٹر کے لیے، دنیا میں کسی سائنٹسٹ کے لیے، دنیا میں کسی کیپٹن کے لیے، دنیا میں کسی پائلٹ کے لیے، دنیا میں کسی سرجن کے لیے اللہ کا یہ اعلان نہیں ہے کہ وہ جس کے بارے میں کہہ دے گا اس کو جہنم سے بتا کر جنت میں بھیج دو، بھیج دیں گے۔ یہ اعلان صرف حافظ قرآن کے لیے، اس لیے کہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، اس لیے کہ یہ بہت کٹھن چیز ہے۔ ہاں، ناظرہ پڑھنا بھی کچھ کم اہم نہیں۔ میرے بھائی، رمضان آ رہا ہے، ہمارے رمضان غیر آباد اس لیے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو قرآن کا پڑھنا تک نہیں آتا ہے، بہت بڑی تعداد۔ لیکن جن کو احساس ہو گیا کہ اللہ ہمیں قرآن کا پڑھنا نہیں آتا، اللہ ہمیں قرآن کا پڑھنا نہیں آتا، جن کو یہ احساس ہو گیا ان کا یہ احساس قابل مبارکباد ہے، ان کا یہ احساس سینے سے لگانے کے لائق ہے، ان کا یہ احساس ان کو سروں پر بٹھانے کے لائق ہے۔ وہ وضو کریں اور قرآن پر انگلی پھیر کر کہیں میرے پروردگار یہ بھی تیرا کلام ہے، میرے اللہ یہ بھی تیرا کلام ہے، وہ یہ کہتے رہیں۔ بہت لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی ایسی گزری ہے، انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، ادھر قاری کی تلاوت کیسٹ میں بجتی تھی اور ان کی انگلی پھرتی تھی کہ اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا ہے، لیکن میں روزانہ اس طرح دو دو کیسٹ بجا کر انگلی دو دو پاروں پر پھیرتا رہوں گا۔ ان کا انتقال ہوا تو زبان پر قرآن کریم کی آیت چلی تھی کہ اللہ کا نام، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اس لیے رمضان ہمارے غیر آباد ہے، اس لیے ہمارے رمضان ویران ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں آتا، خواتین کو نہیں آتا ہے، ہماری ماؤں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ایک مدت گزر گئی ہے، کسی عالم نے، کسی مفتی، کسی قاری، کسی علامہ الدہر نے نہیں کہا تھا، وہ لاہور کا قلندر اس نے کہا تھا اور چیخ کر کہا تھا اور تڑپ کر کہا تھا اور 100 سال پہلے کہا تھا، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کیا ہے بھی گئی صبح کنارے بھی گئے۔ آج ہمیں قرآن پڑھنا آتا، ایک بار قرآن پڑھنے کا لطف لیتے تو پھر فجر کے وقت ہماری نیند نہ لگتی، پھر ہمارے بستر گرم نہ ہو۔ ہم طے کریں کہ ہماری زندگی اگر ہمارے ہاتھ سے نکلی نہیں ہے، اس عمر میں بھی لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، ہم یہاں طے کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں گے، سکھائیں گے اور اس پر اپنا سرمایہ لگائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق بخشے، آپ کو بھی سرفراز فرمائے، اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا مہینہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔